وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب میں تمہیں وحی ہوئی ہے۔ یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں، اصحاب کہف کی باتیں بتا رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت عطا فرما رہے ہیں، یہ سب کا سب آپ اپنے رب کی جو وحی کردہ باتیں وہی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حبیب اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ اور اسی بات کا بیان دوسری جگہ پہ بھی آیا، فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہمارے حبیب اپنی خواہش سے نہیں بولتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو جو کچھ بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ان پہ کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی وضاحت بھی کر دی، یہاں پہ بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہے قرآن کہہ کر فرمائیں یا اپنی طرف سے فرمائیں، سب وہ اللہ کا نازل کردہ ہوتا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اور اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تم کو اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے، یعنی اللہ کے سوا کہیں پناہ بھی نہیں مل سکتی ہے۔ تو اب انسان کو یہ ساری کی ساری حقیقتیں بتا دی گئی ہے کہ اللہ نے جو فرما دیا وہی حرف آخر ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سب کچھ غلط ہے اس کے مقابلے میں جو ہے، اور اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ لوگوں، تم ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور وہی تمہیں پناہ عطا فرمانے والا ہے، وہی تمہاری مشکلوں کا حل کرنے والا ہے، وہی تمہاری دستگیری کرنے والا ہے، وہی تمہارے معاملات کو درست کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوپر نہ پڑیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگانی کا سنگار چاہو گے؟ ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہمیں اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ واتبع ہواہ، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ ابھی یہ آیتوں کا ترجمہ ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی جان، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں، صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور رب کی صبح و شام عبادت کرتے ہیں اور رب کی رضا چاہنے کے لیے کرتے ہیں، اور ان سے اپنی آنکھیں نہ ہٹائیں، یعنی ان پہ نظر کرم فرماتے رہیں آپ۔ تو یہ سننے والے، کیا تو دنیا کی زینت چاہتا ہے اور تو ہرگز بھی تو اطاعت نہ کر ان لوگوں کی جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہماری یاد سے، اور وہ شخص جو اپنی خواہشات پیروی کے پیچھے چل رہا ہے تو اس کا معاملہ بہت حد سے بڑا ہوا ہے، تو ان کی پیروی مت کرو۔ یہ ترجمے کے بعد مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ تو دیکھیے اس آیت طیبہ کے حوالے سے مفسرین کرام نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں عموماً غریب حضرات بھی تھے، آزاد کردہ غلام بھی تھے، اور خاص طور پر جب مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی تو اس وقت فقہائے مہاجرین بھی تھے، جو مہاجر لوگ جو اپنا جان مال، اپنا دولت، انبار سب کچھ وہاں پہ مکہ شریف میں چھوڑ کے آ گئے تھے، اور وہ ایسے حال میں تھے اسلام کے لیے کہ ان لوگوں کے جسموں پر کچھ ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور جب نماز پڑھتے تھے تو ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، تو یا تو وہ کپڑا اتنا ہوتا تھا کہ اپنا تیبن جو ہے وہ بنا لیا کرتے تھے، باقی پورا جسم جو ہے ان کا کھلا ہوا ہوتا تھا، گھٹنوں سے نیچے بھی کھلا ہوا ہوتا تھا،
اور بعض ایسا کپڑا ہوتا تھا کہ وہ اپنے گلے میں باندھ لیا کرتے تھے، جس سے اپنے جسم کو کسی حد تک چھپا لیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک عالم ہوتا تھا کہ مردوں کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور نماز میں عورتوں کو وہ حکم دیا گیا تھا، جو نماز پچھلے صفحے بنتی تھی، عورتوں سے کہا گیا تھا کہ سجدے میں تم دیر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کا جسم کھل جاتا ہے جب کپڑے کم ہوتے ہیں، تاکہ مرد پہلے اٹھ کے سجدے سے بیٹھ جائے، اس کے جسم چھپ جائے، پھر عورتیں اپنا سر اٹھائیں۔ تو اس صحابہ کرام نے یہ جو فقر اختیار کیا تھا، یہ اسلام کے لیے اختیار کیا تھا۔ تو اس صحابہ کرام میں بڑی غربت تھی، رہنے کے لیے مکان نہیں تھے۔ اصحاب صفہ میں 72 صحابہ کرام تھے، جو اصحاب صفہ ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی پر فقر کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے، مسکینی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کے کتنے صحابہ کرام تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان کے جسم پہ کپڑے پورے نہیں تھے، ایک دوسرے کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمارے درمیان میں ایک قاری بیٹھا ہوا تھا جو قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن پڑھ کے ہم کو سنا رہا تھا، یعنی اس حال میں کہ کچھ کھانے پکانے اور کچھ مال کمانے کی فکر کرنے کے بجائے بھی قرآن کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو یہ آیت انہی فقیروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرا دیں جو اپنے رب کی صبح شام عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریں۔ وہ ایک یہ فقراء صحابہ کرام جو غربت ہے، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، صرف پرواہ اس بات تھی کہ حضور کی زیارت کریں، حضور علیہ السلام سے علم دین لیں، بس ان کا وہ معاملہ یہ تھا، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، وہی والا ان کا معاملہ تھا کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نگاہیں جما کے رکھتے تھے کہ حضور تشریف لے آئیں تو پھر ان کے بات سنیں، ان کی باتیں بیٹھے۔ تو اب یہ لوگ ایسے تھے، اچھا پہلے پانی کی کمی تو بہت تھی، آپ کو معلوم ہے، مدینہ منورہ میں تو ہفتے ہفتے نہیں نہاتے تھے، بعض کے پاس کپڑے تھے تو بہت موٹے کپڑے ہوتے تھے جو پہن کے رکھتے تھے وہ، اور پسینے آتے تھے ان میں بدبو آتی تھی، پسینے کے بعد تو ہمارے یہ بڑے اچھے کپڑے بھی بدبو دینے لگ جاتے ہیں، خود ہمیں بھی اپنی پسینے برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ تو عرب کا زمانہ تھا، نہ کوئی ایئر کنڈیشن تھا، نہ کچھ تھا، اور نہ کوئی اتنے صاحبان تھے، تو وہ صحابہ کرام غربا، اچھا ان کے بال مٹی میں اٹے رہتے تھے، نہ تو ان کے بعد کنگھا کرنے کے لیے کنگھی تھی، نہ ان کے بالوں میں تیل ڈالنے کے لیے تیل تھا، ہفتے دو ہفتے بعد جب ان کو موقع ملتا تھا نہا لیتے ہوں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حلیۃ الاولیاء کی روایت ہے، اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں بیٹا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے تو موٹا کپڑا پہنتے تھے اور ہمارے جسموں سے ایسی بو آتی تھی جیسے مینڈوں میں سے آتی ہے، اور نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کو دین سکھاتے تھے۔ تو جو کفار بڑے دولت مند تھے، مالدار تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ آ کر آپ سے عرض کی کہ ہم آپ کی بات تو سنیں، ہم آپ کا دین بھی مان لیں گے، لیکن آپ کے ساتھ یہ بڑے میلے کچیلے گندے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے تو ہمارا دم گھٹتا ہے، جس طرح کہ عام طور پہ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو آدمی زیادہ نہائے دھوئے نہیں، اس کے بال میں مٹی میں آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں یار وہ تو بہت گندا آدمی ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں بدبو آتی ہے اس کے بعد جانے سے، تو وہ کافروں نے یہ بات کہی۔ تو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ حبیب ان سچوں کو چھوڑ کے متکبر لوگوں کو ٹائم مت دو، ان کا کہنا تھا ان کو ہٹا دو تو پھر ہم آگے بیٹھیں گے۔ یہ بھی آفر کی تھی کہ آپ ہمیں اسپیشل ٹائم دے دیں، ان کو دوسرا کوئی ٹائم دیں، ان پہ پابندی لگا دیں کہ ہر وقت نہ آیا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اجسام کو نہیں دیکھتا،
تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کتنے سچے مسلمان تھے، کتنے اللہ کے محبوب تھے، کتنے اللہ کے پیارے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اپنی جان ان سے مانوس رکھو، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور ان سے اپنی نگاہیں مت ہٹانا، یعنی ان پہ اپنا نظر کرم جاری رکھنا۔ یہ کافر ناراض ہوتے ہونے دو، ان کو ٹائم دینے کی ضرورت نہیں، ان کو دین سیکھنا تو اسی حالت میں آگے سیکھ لیں، ان کے لیے کوئی اسپیشلٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ دین سکھاتے ہیں نہیں، بس آگے بیٹھیں دین سیکھیں۔ اور بتا دیا کہ ان کی باتیں مت ماننا جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا، وہ شخص حد سے بڑا ہوا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان فقراء کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری فقراء مہاجرین جو ہے وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور بعض روایتوں میں آتا کہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے فقراء مہاجرین۔ اور فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کسی کے دروازے پہ جائیں تو لوگ ان کے لیے دروازہ نہ کھولیں، جب کسی کے یہاں پر رشتہ بھیجے تو کوئی ان کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، جب کسی سے کوئی بات کہے تو ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، ان کے بال گرد آلود ہوتے ہیں، ان کے کپڑے پرانے بوسیدہ ہوتے ہیں، لیکن کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے ایسے مقربین ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ فقراء ہیں، اور بڑی ان کی فضیلت آئی ہے حدیث طیبہ میں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ تو مجھے مسکین زندہ رکھ، اور مجھے مسکینی میں موت دے، اور مجھے مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اور مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جو کلاش ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اس بات کی، تو اس سے ان کے مرتبے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی مسکین نظر آئے تو اس کا دل توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا تم سے کھجور مانگے تو کھجور دے دو اس کو، لیکن میرے بھائیوں مسکین سے مراد جو حقیقتاً مسکین ہے، یہ جو ہمارے یہاں پہ گلیوں میں بازاروں میں بھکاری گھوم رہے ہیں، یہ گداگر ہے، یہ مسکین نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس آ کے بار بار بولیں گے میں صبح سے بھوکا ہوں، میں صبح سے بھوکا ہوں، اب مجھے کچھ کھانا کھلا دو، آج مجھے کچھ دے دو۔ کل ہی کی بات ہے، واٹر پمپ مارکیٹ میں کسی دکان سے سودا لے رہا تھا، اور ایک شخص نے مجھے آگے کہا، میں نے سلام کیا اس کو، لیکن وہ پیچھے پڑ گیا، میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا کھلا دو، مجھ کو کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا اچھا کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں ہوٹل پہ لے کے چلتا ہوں۔ جب اس نے میری بات سنی اور چل دیا، کیونکہ اس کو پیسے کھانے تھے، کھانا نہیں کھانا تھا اس کو۔ تو یہ پیسوں کے بھکاری ہے، گداگر ہے، ان کو نہ دینا ثواب ہے، لیکن جو واقعی مساکین ہوتے ہیں ان کو دینا بڑا باعث ثواب ہوتا ہے۔